الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم و معزز میرے بزرگان کرام اور پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اس مبارک مہینے کی رمضان مبارک مہینے کی اخیر عشرہ عطا فرمایا. یوں تو اس مبارک مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ہر دن ہر رات کی الگ بے شمار فضیلتیں ہیں. ان تمام فضیلتوں میں سے ایک خصوصی فضیلت اس مہینے کے آخر عشرے کی رات ہے، جس کو شب قدر والی رات کہا جاتا ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر اس آیت کے اندر خود اس کی فضیلت موجود ہے، بے شمار احادیث میں بھی اس کی فضیلتیں آئی ہیں. آخر عشرے کا اعتکاف ہے، اس کی الگ فضیلتیں ہیں. شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی الگ فضیلتیں ہیں. بہرحال جس کو شب قدر والی رات سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، اس رات کی بہت فضیلت ہے. وہ رات اس امت کے لیے خصوصی طور پر بطور انعام کو دیا گیا ہے. اس سے پہلے جتنی سارے امتیں اس دنیا کے اندر آئی، کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر والی رات عطا نہیں کی. کس وجہ سے؟ آخر اس آیت کے اندر اس کا شان نزول کا جب ہم اندازہ لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر والی رات عطا کی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو پورے دن جہاد کیا کرتا تھا. 1000 مہینہ تک مسلسل وہ دین اسلام کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کی بلندی کے لیے، توحید کی آواز کو پھیلانے کے لیے جہاد کرتا رہا. غیر ایمان والوں سے، کفار سے لڑتا رہا 1000 مہینوں تک مسلسل. اور جب اس کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے آیا، ایک تو یہ وجہ بتلائی جاتی ہے
دوسری وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد شخص تھا جو پوری رات بھر 1000 مہینہ تک مسلسل عبادت کرتا تھا، رات کو نفل عبادت کیا کرتا تھا اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا تھا۔ اور دیگر اور امتوں کے بارے میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام جس کی عمریں 950 سال ہے۔ بہرحال جب ان کا ذکر ہوا کہ ان کی امت کے لوگ اتنی محنت، اتنے سال کی زندگیاں ہیں، عمریں ہیں، تو وہ نیکیاں بھی ان کے پاس زیادہ ہوں گے اور ہمارے پاس نیکیاں کم ہوں گے۔ جب عمر زیادہ تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گے، ہمارے عمریں کم ہیں 60 65 70 80، تو ہماری نیکیاں بھی کم ہوں گے، ہم اس کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہے، دیگر اور امتوں کے مقابلے میں وہ تو نیکیوں میں میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورت لے کر کے آئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ رب العالمین یعنی شب قدر کی عظمت کے لیے اور اس کی قدردانی کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کا نازل ہو جانا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ جانا، اتر جانا ہی اس رات کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ اس کی اور فضیلتیں ہو اور چہ جائے کہ اس کے لیے اور احادیث کو پیش کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کی ہے۔ قرآن مقدس کو شب قدر والی رات میں ہم نے اتارا ہے۔ اس کے بعد وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے کیا جانتے ہو تم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور کتنا افضل ہے، کتنا افضل ہے 1000 مہینوں سے، 19-20 کا اندر نہیں، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے یہ 1000 مہینوں کی جو تعداد ہے، لفظ خیر کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں دگنی چگنی اور 100 گنی تک کمی اضافہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر والی رات، شب قدر والی رات کی جو فضیلت ہے، قرآن مقدس میں خود اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ایسا ہے، ایک صاحب ایمان 1000 مہینہ مسلسل 1000 مہینہ تک مسلسل عبادت کر رہا ہے، اور ایک صاحب ایمان کلمہ پڑھنے والا صرف شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے والے سے افضل والی رات یہ رات ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ثواب میں، جو صاحب ایمان 1000 مہینوں تک جو عبادت کر رہا ہے، ثواب میں اس صاحب ایمان سے اس کا مقام اور مرتبہ اور اجر اور انعام بڑھ جائے گا جو شب قدر والی رات میں عبادت کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شب قدر کی رات والی رات میں اگر عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو کاؤنٹنگ کرنے سے 83 سال کچھ دن ہوتا ہے۔ اگر 10 راتیں ہماری زندگی میں اس امت کا کوئی صاحب ایمان کو اگر اس 10 راتوں میں اعتکاف کی یعنی شب قدر کی جو 10 راتیں ہیں، 10 راتیں نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر ان کو شب قدر کی 10 راتیں میسر ہو جائے تو 10 رات اپنی زندگی میں میسر اگر ہو جائے تو 883 سال کچھ مہینہ جو ہے اس عبادات سے یعنی ان عمروں میں 10 راتوں کی مل جانے سے ثواب میں اس سے زیادہ ہو جائے گا۔
اس لیے اس امت کے لیے خصوصی انعامات شب قدر والی رات۔ میرے عزیز دوست، میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر کی رات کی فضیلت بے شمار ہے، قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے، اس کی فضیلتیں بے شمار ہے کہ اس رات میں اب شب قدر کی تعین اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خاص متعین جو شب قدر والی جو خاص رات ہے، کون سی رات ہے ان 5 میں سے، اس کی تاریخ کو مجھے بتا دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں بتانے کے لیے باہر نکلا تو باہر میں ایک دوسرے صاحب ایمان جھگڑا کر رہے تھے، تو جیسے ہی وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اس جھگڑے کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعین، یعنی جو شب قدر کی جو تعین والی رات تھی، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھگڑے کی نحوست سے اٹھا لیا۔ بعض احادیث کے اندر اس کی حکمتیں بھی ہے کہ تعین والی رات کو اس لیے اللہ نے اٹھا لیا کہ کوئی صاحب ایمان یہ نہ سوچے کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہے تو اسی رات کو جاگنا ہے اور دیگر راتوں کو جاگنا چھوڑ دے، اس کی حکمت ہی بتلاتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر 5 راتوں میں سے کسی ایک میں ہے تو صاحب ایمان 5 راتوں کو عبادت کرے گا، اور 5 راتوں کو جب مسلسل عبادت کرے گا تو ایک نہ ایک اس کی زندگی میں شب قدر والی رات مل جائے گی، اور 4 راتوں کا اضافہ اس کے نیکیوں میں، نامہ اعمال میں اور زیادہ ہو جائے گا۔ یہ حکمت لکھتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، شب قدر کی فضیلتیں ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر والی رات ہوتی ہے، آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام، جیسا قرآن مقدس کے اندر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، رب کے حکم سے وہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کو ایک ہجوم، ایک گروہ کے ساتھ آتے ہیں، ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے دست مبارک پر ایک ہرا جھنڈا ہوتا ہے، اور آپ نے دونوں بازوؤں کو مشرق سے لے کر کے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اے فرشتوں جاؤ، ہر ایک صاحب ایمان کے دروازے پر جاؤ، ہر اس دنیا کے، یعنی اس سرزمین میں، اس دنیا پر، روئے زمین پر، ہر وہ جگہ پر جاؤ جہاں پر صاحب ایمان اللہ کا نام دے رہا ہو، اللہ کا ذکر میں مشغول ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، تسبیح میں مشغول ہو، ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعائیں کرو، ہر ایک کے لیے دعاؤں پر آمین کہو، اور ہر ایک کے لیے خیر اور سلامتی بھیجو۔ یہ سلامتی کا لفظ سلام بھیجا جا رہا ہے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے فرشتے اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ میرے عزیز دوستو، شب قدر والی رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک، جس طرح قرآن مقدس کے اندر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر تک، صبح صادق تک یہ اعلان، یہ رہتا ہے، فرشتے رہتے ہیں، اور ہر ایک صاحب ایمان کی دعاؤں پر آمین، اور ہر ایک صاحب ایمان کے لیے سلامتی بھیجے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کتنے خوش نصیب ہے وہ صاحب ایمان جس کو وہ راتیں، شب قدر والی رات جس کو میسر ہو جائے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لیلۃ القدر والی رات میں عبادت کرتا ہے اللہ ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ان کی 1 سال کی، یعنی اس کی پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔
یہ کسی صاحب ایمان کسی ایک عام انسان کی بات نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو صاحب ایمان اور یقین کے ساتھ شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے، چاہے ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، تسبیح ہو، نوافل ہو، جس اعتبار سے ہو وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، شب